انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ بہت کچھ کے بارے میں جانتا ہے، مگر ایک چیز کو جانے بنا، وہ ایک چیز کے جس کے جانے کے بنا سارا جانا جانا بیکار جاتا ہے، وہ ایک چیز ہے اپنا آپ۔ یہ گاڑی ہے، یہ گھر ہے، یہ سیاست ہے، یہ ملک ہے، یہ سائنس ہے، یہ دنیا کی ابتدا انتہا ہے، یہ فلاں نظریہ، یہ فلاں نظریہ۔ مگر کیا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو یہ سب جان رہا ہے وہ کون ہے؟ خود یہ انسان کیا ہے؟ کیا اس کو کسی بھی انداز میں جانا جا سکتا ہے؟ کیا سائنس جان لے گی؟ اگر ماہرین حیاتیات ایک ایک سیل کو بھی الگ کر کے دیکھ لیں، ایک ایک سیل کو الگ سے ریکریٹ کر کے انہیں جمع کر لیں، تو کیا وہ کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ جسے انسان کہا جا سکے؟ یہ انسان کے امکان، انسان کے ہونے اور زندگی کو ڈیل کرنے کی راہ کی بنیادی رکاوٹ ہے کہ وہ اپنے بارے میں جاہل ہے۔ انسان کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہے جیسا چراغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ چراغ ویسے تو وجہ روشنی ہے، اس کے ہونے کی وجہ سے ارد گرد روشن ہے، کوئی مفہوم، کوئی مطلب دے رہا ہے، مگر اس کے نیچے ہمیشہ اندھیرا ہی ملتا ہے۔ انسان کی وجہ سے دنیا کی ساری دوڑیں چل رہی ہیں، مگر چراغ کی طرح خود اس کے اندر، اس کے نیچے وہی اندھیرا ہے۔ اس کی روشنی باہر جتنی بڑھتی ہے، اس کے نیچے اندھیرا اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اس روشنی کو تو دیکھ پا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ارد گرد بامانی لگ رہا ہے، مگر اس ٹول کے بارے میں کتنا کوئی جانتا ہے کہ جہاں یہ روشنی اصل میں تخلیق ہو رہی ہے؟ وہ سورس کے بارے میں، خود اپنے بارے میں کتنا جانتا ہے کہ جو اس روشنی کا خالق ہے، جسے مذاہب نے کبھی روح کہا تھا، کبھی آتما، جسے آج ہم کبھی کانشیسنس کہتے ہیں، کبھی ہستی، یا کبھی جسے فطرت کہا گیا۔ تم دیکھ رہے ہو بجا، تم میں بیٹھا جو دیکھ پا رہا ہے وہ کون ہے؟ انسان کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے جس کا ڈرائیور سو گیا ہے۔ اب یہ گاڑی صرف حادثے لا سکتی ہے، اور انسان کو غور سے دیکھو، اس کی زندگی اس وقت ایک حادثے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر ہر وقت ایک ہلچل ہے، ٹوٹے پھوٹے خواب، زخمی خواہشیں، مجروح منصوبے بکھرے پڑے ہیں، جیسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور انسان سے لے کر لوہے کی مشین تک سب کے پرزے بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ تم کو اتنی سادہ سی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم گلیاں، سڑکیں، شاہراہیں تک منور کر چکے ہو؟ تم نے چاند پر اسٹیشن بنا لیے ہیں، تمہارے سیٹلائٹس فضا میں روشنیاں بکھیر رہے ہیں، تم بلیک ہول میں روشنیاں تخلیق کرنے کی کوششوں میں مگن ہو، مگر اس اندھیرے کا کیا جو تمہارے اپنے اندر ہے، جس نے زندگی کے سارے تجربے کو کالا کر رکھا ہے؟ سوچو کیا وجہ ہوگی کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کیا ایسی وجوہات ہوں گی کہ انسان کے ساتھ یہ خود کو بھلا دینے کا واقعہ ہوا؟ اس کی پہلی اور بنیادی ترین وجہ ہے اس کا ہستی سے انا ہو جانا۔ اب اس ٹاپک پر چونکہ میں بہت بار بول چکا ہوں، تو اس کی گہرائیوں میں اترنے کی بجائے ہم ان آشکار حقیقتوں کی طرف بڑھتے ہیں جو انا نے ہمیں دکھائی ہیں۔ انا کو جدید سائیکالوجی کے حوالے سے سمجھیں تو کہہ لیں یہ ہے انسانی نفسیات۔ کبھی تم نے اس کو سمجھا ہے؟ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جو حاصل ہے وہ بے فضول ہے، جو حاصل ہونا ہے یا جو کبھی حاصل تھا اور اب نہیں ہے وہ اس سے اہم ہے کہ جو ابھی حاصل ہے۔ اپنی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، جو تمہیں ملا ہوا ہے، جو تمہاری ملکیت ہی ہے، وہ تمہیں یاد ہی نہیں۔ یادوں میں، میموری میں ہلچل ہمیشہ وہی مچائے رکھتا ہے جو حاصل نہیں ہے۔ تم نے کبھی دانت نکلوایا ہے؟ زبان گھوم پھر کر ہمیشہ اسی جگہ پر جا رہی ہوتی ہے جہاں کا دانت نکلا ہوا ہے، حالانکہ وہاں ہمیشہ دانت موجود تھا، مگر زبان وہاں نہیں جاتی تھی۔ دانت تھا تو توجہ نہیں تھی، نہیں ہے تو سارا فوکس وہاں ہے۔ انا یا انسانی نفسیات بالکل ایسی ہی ایک چیز ہے جو ہمیشہ کمی کی طرف متوجہ رہتی ہے، جو نہیں ہے اس کی طرف متوجہ۔ اسے ایبسنس سے دلچسپی ہے، یہ پریزنس سے بھاگتی ہے۔
تم جو اپنے اندر موجود اس زندہ پن سے غافل ہو تو وجہ بس یہی تمہاری نفسیات ہے جو موجود سے غیر موجود کی طرف بھاگتی ہے۔ سوچو نا، تم ہر وقت زندہ ہو، ہستی ہر وقت تمہارے اندر موجود ہے، جب سے تم ہو کبھی تمہیں یہ چھوڑ کر نہیں گئی، اس لیے انا اس کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتی۔ یہی اس کی نیچر ہے، ایبسنٹ سے چمٹنا اور پریزنٹ سے بھاگنا، جو ہے اسے بھولنا اور جو نہیں ہے اس کو ڈھونڈنا۔ جب تک صحت ہے جسم کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہاتھ پر توجہ، نہ سانس پر توجہ، نہ پیر پر توجہ، نہ دھڑکتے دل پر توجہ۔ مگر جیسے ہی صحت کے مسئلے ہوئے، پیر کٹ گیا یا اس میں کانٹا چبھ گیا، سر میں درد اٹھا، ہاتھ پر کٹ لگ گیا، تمہیں ان سب چیزوں کا پتہ لگ رہا ہے۔ یہی انا کا پورا میکینزم ہے، انا کی پوری ٹیکنیک۔ جو نہیں ہے اسے ڈھونڈتے رہنا۔ دوسرے انداز میں کہوں تو انا جان ہی صرف بیماری کو پاتی ہے، کیونکہ جاننا کیا ہے؟ فوکس کا اس طرف شفٹ ہو جانا۔ انا جانتی ہی کمی کو ہے، بیماری کو ہے۔ کبھی غور کیا کہ جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو تو بار بار وہی حصہ دکھتا ہے، کوئی اسے ٹچ کر رہا ہے، کبھی وہ بیڈ سے ٹکرا رہا ہے، کبھی گاڑی سے، کبھی دیوار سے ٹچ ہو رہا ہے۔ تم کہتے ہو یار دیکھو، پہلے کبھی بیڈ مجھے ایسے نہیں لگتا تھا، پہلے کوئی یہاں ٹچ نہیں کرتا تھا، اور اب ہر چیز اسی زخم کو ہی ٹچ کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے اس جگہ کو چیزیں ٹچ نہیں کرتی تھی، بلکہ یوں ہے کہ پہلے تمہیں اس کا احساس نہیں تھا، کیونکہ تم صحت تھے، اور انا کو صحت پر توجہ کرنے کی تربیت ہی نہیں ملی ہوئی۔ انا خامی کو، کمی کو، ایبسنس کو، غیر موجودگی کو چمٹتی ہے۔ جسے تم بیماری کہتے ہو اس کے بارے میں سوچو، وہ کیا ہے؟ تمہیں جسم کا پتہ چل رہا ہے، صحت میں تو جسم کا پتہ ہی نہیں چلتا، بیماری میں بڑا پتہ چلتا ہے۔ تمہارے اندر روح ہے، خدا ہے، زندگی ہے، ہستی ہے، مگر اس کا پتہ نہیں چلتا۔ کیا وجہ ہوگی اس کی؟ ایک ہی وجہ ہے کہ تم بطور انا تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، تمہیں پتہ ہی صرف بیماری کا چلتا ہے، اور روح بیمار ہوتی نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں؟ احمق ہیں یہ لوگ۔ روح بیمار ہوتی نہیں تو علاج کس بات کا؟ تم جسم کی سطح پر جتنے بھی بیمار پڑے ہو، مائنڈ سٹریس سے چاہے پھٹا جا رہا ہو، مگر تمہارے اندر ابھی بھی جو زندگی بہہ رہی ہے وہ پوری ہے، کامل ہے۔ یہی زندگی، یہی روح ہے، یہی روح، یہی زندگی دراصل خدا ہے۔ اب سوچو، جب تم روحانی بیماری کی بات کر رہے ہو تو ایکچولی تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ خدا بیمار ہے۔ تمہارے اندر موجود ہستی یہ کبھی بیمار نہیں ہوتی، اور تمہاری انا اسے اس لیے کبھی جان ہی نہیں سکتی، کیونکہ انا ٹول ہی وہ ہے جو بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ان سے جڑتا ہے۔ تم غصے سے جڑتے ہو، لالچ سے جڑتے ہو، مقابلے سے جڑتے ہو، احساس برتری، احساس کمتری سے جڑتے ہو، کیونکہ یہ بیماریاں ہیں۔ تو محبت سے کبھی نہیں جڑے، عبادت سے کبھی جڑ نہیں پاتے، میڈیٹیشن سے کبھی تمہارا جڑاؤ نہیں ہوتا۔ اگر محبت، عبادت، میڈیٹیشن سے جڑنا ہو تو ہمیشہ تمہیں انا کو، میں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہاں انا کتنی کمزور ہوتی ہے؟ یہ محبت اپنے عروج تک پہنچ جائے تو انا پوری کی پوری مٹ جاتی ہے، میں ہوں کا خیال تک نہیں رہتا۔ یہی چیز عبادت میں ہوتی ہے، اور یہی کچھ میڈیٹیشن میں ہوتا ہے۔ کیا بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ انا فیل ہی بیماری کو کرتی ہے۔ اب تم آج کے انسان کو دیکھو، اسے کس چیز کا سب سے زیادہ احساس ہے؟ اپنے سر کا، سر میں اٹھتے ہوئے شور کا، سر میں موجود تھاٹس کا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ سر بیمار ہے، اس کے تھاٹس مریضانہ ہیں، اور جس چیز کا احساس جتنا زیادہ ہے اسی سے تم جڑتے ہو۔ اسی لیے تو تم نے یہ فکرے نکالے ہوئے ہیں، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ مطلب جب تم 2 سال کے تھے تم نہیں تھے، جب تم نیند میں ہوتے ہو تم نہیں ہوتے ہو۔ یاد رکھنا، صحت مندی کو جاننے کا بس ایک ہی اصول ہے کہ جب تمہیں تمہارا جسم محسوس ہی نہ ہو۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر موجود خدا کا، روح کا احساس نہیں ملتا، کیونکہ وہ بیمار ہوتی نہیں ہے، اور چونکہ روح کبھی بیمار نہیں ہوتی وہ کبھی کمزور نہیں ہوتی۔
वो हमेशा एक जैसी तवानाई के साथ मौजूद है, इसलिए तुम्हें उसकी याद तक नहीं आती। यह है इंसान का अलमिया, जो उसे हर वक्त हासिल है, हर वक्त करीब है, वही उससे सबसे दूर मालूम पड़ता है। और यही अलमिया है उन रूहानी सीकर्स का जो कुछ ढूंढने निकले हैं। वो कुछ ऐसा ढूंढने निकले हैं जो उन्हें पहले से और हर वक्त हासिल है। तुम जिसे दौड़ के पाना चाहते हो वो वहाँ है जहाँ तुम हो, और तुम दौड़ रहे हो तो उससे दूर ही जाओगे या करीब आओगे, खुद सोच लेना। तो इंसान की पहली रुकावट खुद तक पहुँचने की राह में है अना का ये मैकेनिज़्म, जो है उसको भुलाए रखना और जो नहीं है उसको पाने की कोशिश करते रहना। अब बात करते हैं दूसरी रुकावट की, जो एहसास से ज़ात से दूर करने वाली है, सेल्फ रियलाइजेशन से दूर। इस दूसरी चीज़ का नाम है खौफ, डर। तुम अपनी ज़िंदगी को गौर से देखना, ऐसा लगता है जैसे तुम हर वक्त हालत जंग में हो, हर वक्त एक डर का भूत तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये ना हुआ, वो ना हुआ, ये ना मिला, वो ना मिला तो क्या होगा। और एक बात याद रखना कि जहाँ डर होगा वहाँ तुम चौकन्ने होगे ही होगे, अलर्ट होगे ही होगे। खतरा अलर्ट रखता है, डेंजर तुम्हें होशियार करता है। अब तुम्हारे जिस्म को खतरे हैं, माइंड को खतरात हैं, तो इनके बारे में तुम अलर्ट हो। तुम्हारे अंदर मौजूद हस्ती को, रूह को चूँकि कोई ख़तरा नहीं तो उसके लिए अलर्ट भी नहीं हो। जिस्म और जहन के ख़तरों के बारे में, खौफों के बारे में सोचो ना ज़रा। हज़ारों ख़तरे हैं, नौकरी जाने का डर, बीमारी का डर, इज़्ज़त जाने का डर, मौत का डर। मगर तुम्हारे अंदर मौजूद रूह को क्या ख़तरा हो सकता है, इसलिए उसके हवाले से डर भी नहीं है। और जिसके बारे में डर नहीं है, खौफ नहीं है, उसके बारे में अलर्ट रहने की ज़रूरत भी नहीं है। यही अना है। रूह को कोई खौफ नहीं है, वहाँ कोई मौत नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। एक पुरानी कहानी है कि एक चोर ने बहुत दौलत इकट्ठी कर ली। अब वो अमीर हो गया था मगर रात भर जागता रहता था। दोस्तों ने कहा, ओ भाई अब क्यों जागता रहता है, अब तू चोर थोड़ी रहा है, अब तो तू सेठ हो गया है। उसने कहा, क्या करूं, पुरानी आदत है, और फिर ये भी डर लगता है कि जैसे मैंने दूसरों से चुराया कोई मुझसे भी चुरा ना ले जाए। चोर जागता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है। शरीफ आदमी सोच सकता है। ऑस्कर वाइल्ड का एक दिलचस्प वाकया है। उसके एक दोस्त ने एक दिन उससे किताब मांगी। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा, सॉरी मैं किताब नहीं दूंगा। दोस्त ने कहा, यार बरसों की दोस्ती है, सिर्फ पढ़ने के लिए मांग रहा हूँ। ऑस्कर वाइल्ड ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त मेरी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें तुम देख रहे हो ये सब मैंने ऐसे ही मांगी थी और कभी वापस नहीं की, इसलिए मुझे डर है कि तुम भी इन्हें वापस नहीं करोगे। जो चीज़ तुमने बाहर से कमाई है, छीनी है या मेहनत से हासिल की है, उसके खोने का डर तुम्हें इसकी तरफ मुतवज्जे रखता है। तुम मकान, दुकान, जेवर पर पहरे देते हो, लेकिन खुदा या रूह की दौलत ना तो तुमने कमाई है न छीनी है, वो तुम्हारी फितरत है। वो चोरी की हुई चीज़ नहीं है, वो तुम्हारी ओरिजिनल मिल्कियत है, वो छिनती नहीं, इसलिए तुम वहाँ पहरे भी नहीं लगाते। यही वो गफलत है जिसे मैं कह रहा हूँ चराग तले अंधेरा। ये डर, ये खौफ, ये है दूसरी दीवार जो तुम्हें खुद तक नहीं पहुँचने देती, हकीकी खुद को ढूंढने पर उकसाती नहीं। इस सेल्फ रियलाइजेशन की राह की तीसरी रुकावट तुम्हारा टाइम का कैदी होना। तुम उस चीज़ के बारे में अलर्ट हो जाते हो जिसकी फना का डर हो, जो टाइम में वाक़े हो, जो एक पॉइंट से चले और एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाए। तुम्हें जिस्म की परवाह है, पैदा हुआ है, मिट जाएगा। तुम्हें माइंड की परवाह है, इसकी कहानी टाइम में शुरू हुई थी, टाइम में मरेगी। रूह यानी हकीकी तुम ना शुरू हुआ ना मिटा, इसलिए अना की तवज्जो का ये मरकज़ बन नहीं पाता। इंसान फना के पीछे भागता है, लाजिवाल उसकी ख्वाहिश बन नहीं सकता। मजहबों ने, तुम्हारे सूफ़ी संतों ने बार बार कहकर तुम्हें एक तरह का ये यकीन दिला दिया है, हिप्नोटाइज कर दिया है कि रूह अमर है। ये अमर होने का ख्याल अना इस्तेमाल करती है और मैं कौन हूँ जैसे सवाल पर तवज्जो नहीं देने देती। जिस्म का मिटना नज़र आता है, माइंड की स्टोरी का खात्मा नज़र आता है, उसके पीछे तुम भागते भी हो। और तुम्हें चूंकि बताया ये गया है कि रूह कभी मरती नहीं,
कभी मिटती नहीं। इसलिए पीस, शांति, ग्रेस, वकार, ब्लिस जो तुम्हारी रूह की ग़िज़ा है, जो तुम्हारी रूह की ज़रूरतें हैं, उनकी तरफ तुम चल ही नहीं पाते। हालांकि होना ये चाहिए था कि मुस्तकिल नेचर की हामिल चीज़ का पीछा करना चाहिए था। जिस्म, रूह, जहन, ये अल्फाज जो इसी अना के तख्लीक करदा है, इन्होंने इंसान की सारी तलाश का सिस्टम, सीकिंग का सारा मैकेनिज़्म उसे उलट पुलट करके रख दिया है। किसी और वक्त हम इस पर बात करेंगे कि रियल तलाश, हकीकी कोशिश अगर बनती है तो वो बनती ही बस पीस के लिए है, शांति के लिए, ब्लिस के लिए, ग्रेस के लिए, या कह लें इनलाइटनमेंट के लिए, जो न जिस्म की ज़रूरत है न जहन की, जो है उसकी ज़रूरत जिसे हम रूह कहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन की राह में जो मज़ीद रुकावटें या दीवारें हैं, इन पर हम अगली वीडियो में बात जारी रखेंगे।